ایک چھوٹی سی بستی جو تیبر ریور کے کنارے بستی تھی کیسے دنیا کی سب سے عظیم اور طاقتور ایمپائر میں تبدیل ہو گئی۔ ایک ایسی کہانی جہاں داستان اور حقیقت ملتی ہے، جہاں تقدیر، حوصلہ اور اسٹریٹجی نے طاقت کا راستہ طے کیا۔ یہ ہے روم کا شاندار سفر، ایک چھوٹی سی بستی سے لے کر دنیا کے سب سے بڑے ایمپائر تک۔ اگلے کچھ منٹس میں ہم دیکھیں گے ہاؤ رومن ایمپائر بیکم اے سپر پاور، جہاں ہم اس کے وہ وقت، وہ فکس اور ایسے شاندار آئیڈیاز کو جانیں گے جنہوں نے ان کا مستقبل طے کیا۔ رومن ایمپائر کیسے اپنی چھوٹی سی ریپبلک سے دنیا کا سب سے طاقتور ایمپائر بنا، کیا تھا ان کا وہ راز جو انہیں ہر جنگ میں کامیابی دیتا گیا۔ آج ہم یہ سب کچھ ایکسپلور کریں گے۔ روم کا سپر پاور بننے کا سفر ایک چھوٹی سی بستی سے شروع ہوتا ہے جو 753 BC میں تیبر ریور کے کنارے بستی تھی۔ روم کی شروعات کے بارے میں ایک مشہور کہانی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ رومولس اور ریموس دو جڑواں بھائی تھے جنہیں ایک بھیڑیے نے پالا، اور ان دونوں نے ہی اس شہر کی بنیاد رکھی۔ رومن ایمپائر کی جگہ ہی ان کا پہلا فائدہ تھا۔ شہر ان پہاڑیوں کے ساتھ تھا جو ان کو حملوں سے محفوظ رکھتی تھی، اور تیبر ریور کے قریب ہونے کی وجہ سے ٹریڈ اور سفر بھی آسان تھا۔ رومن ایمپائر نے پہلے لوکل ٹرائبز اور قوموں کے ساتھ چھوٹی موٹی جنگ لڑ کے اپنے قریبی علاقوں پر قبضہ کیا۔ ریپبلک کے دور میں روم کا نظام انتہائی انوکھا ہو گیا تھا۔ ایک سینٹ تھا جو فیصلے کرتا، اور ہر سال 2 کونسلز چنے جاتے تاکہ کسی ایک شخص کو زیادہ طاقت نہ ملے۔ روم کا قانون اور نظام سب کے لیے برابر ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، مگر اصل میں امیر طبقہ زیادہ طاقت کا حامل تھا۔ رومن ایمپائر کی فوج کا نظام اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ رومن واریئرز انتہائی ڈسپلن اور اسٹریٹجی میں ماہر تھے۔ ہر سپاہی کی ٹریننگ اور وارفیئر کے طریقے پرانے زمانے کے اعلیٰ درجے کے تھے۔ رومن ایمپائر نے اپنے دشمنوں کو صرف فوج سے نہیں بلکہ عقل مند ڈپلومیسی سے بھی ہرایا۔ اگر کوئی علاقہ ان سے ہار جاتا تو روم ان کے لوگوں کو اپنے شہر کا سٹیزن بنا لیتے، ان کو فائدہ پرووائڈ کرتے، بٹ ان کو اپنے قابو میں رکھتے تھے۔ رومن ایمپائر نے اپنے سب سے بڑے دشمن کارتھیج کے ساتھ 3 جنگیں لڑیں۔ پہلی جنگ روم کے لیے سمندری طاقت بننے کی شروعات تھی۔ دوسری جنگ میں کارتھیج کا ماہر جنرل ہینیبل روم تک پہنچ گیا، مگر رومن جنرل سکیپیو نے اس کو اپنے علاقے میں ہرا دیا۔ تیسری جنگ میں تو رومنز نے کارتھیج کا بالکل ہی خاتمہ کر دیا، اور ان کا مشہور ڈائیلاگ تھا کارتھیج مسٹ بی ڈسٹرائڈ۔ اس کی وجہ سے روم میڈیٹرینین کا کنگ بھی بن گیا۔ رومنز نے اپنی روڈز ایسی بنائی تھیں کہ آج بھی کئی جگہوں پر ان کی کنسٹرکشن ویزیبل ہے، اور یہ روڈز یورپ میں لگ بھگ 40,000 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھی۔ رومن ایمپائر کا ایک رول تھا کہ وہ جب بھی کسی علاقے کو فتح کرنے کے لیے جاتے تو وہ اس جگہ کو جیت کر ہی آتے، چاہے ان کو جتنی بھی تباہی کرنی پڑے۔ یہاں تک کہ رومنز اپنی اسٹریٹجی کو اور امپروو کرنے کے لیے ایک نیا ویپن یوز کرتے تھے، دی بیلسٹا۔ یہ ایک شارٹ کراس باؤ تھا جو کہ اس ٹائم میں کیا آج کے ٹائم میں بھی بہت زیادہ پاورفل ویپن سمجھا جاتا ہے۔ روم کے ایکسپینشن کے بعد اندرونی اختلافات بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئے، غریب اور امیر کا فرق بھی بڑھتا گیا، اور چوری وغیرہ کا نظام تو عام ہو گیا تھا۔ اس دوران جولیس سیزر سامنے آیا۔ ایک عظیم جنرل اور سیاستدان، اس نے اپنی کمپینز کے ذریعے گول یعنی آج کے فرانس کو بھی فتح کر لیا تھا، اور اپنی عوام میں کافی مشہور ہو گیا۔ لیکن جب اس نے سینٹ کو اگنور کر کے ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کی تو اس کے اپنے دوستوں نے ہی اس کو قتل کروا دیا۔ جب جولیس سیزر کا قتل کیا گیا تو اس کی موت کے بعد اتنے بڑے پولیٹیکل مسائل بنے کہ رومن ریپبلک کا سفر ہی ختم ہو گیا تھا۔ جولیس سیزر کے بعد آگسٹس نے اس شہر کا کنٹرول سنبھالا، اور اس وقت ایک نیا دور شروع ہو گیا، رومن ایمپائر کا دور۔ آگسٹس نے اس شہر کی حالت کو بہتر بنایا، ٹریڈ روٹس کو سیف کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ملک کو ایک مضبوط نظام پرووائڈ کیا۔ اس دور کو پیکس رومانا کہا جاتا ہے، جو تقریباً 200 سال تک امن اور ترقی کا باعث بنا۔ رومن ایمپائر کی شروعات ایک چھوٹی سی بستی سے ہوئی تھی، لیکن ایک وقت تھا جب رومن ایمپائر کے پاس اپنی فوج میں لگ بھگ 5 لاکھ سے بھی زیادہ سپاہی تھے۔ رومن ایمپائر نے صرف جنگوں میں نہیں بلکہ اپنے کلچر، آرٹ اور ٹیکنالوجی میں بھی اعلیٰ درجے کا مقام حاصل کیا۔ روڈز، ایکویڈنٹس اور کولوزیم جیسے مونومنٹس روم کی انجینئرنگ کی مثال ہیں۔ ان کے قانون کا نظام ماڈرن دنیا کے لیے ایک فاؤنڈیشن ہے۔ لیٹن لینگویج اور رومن کلچر یورپ میں کافی حد تک پھیل چکا ہے۔ رومنز اپنی فائٹنگ ٹیکٹیکس کو زیادہ پرفیکٹ بنانے کے لیے فورین سولجرز کو بھی اپنی آرمی میں انکلوڈ کیا کرتے تھے۔ رومن فائٹرز سب لوگ ایک طرح کے ہی یونیفارم پہنتے تھے، اور یہاں تک کہ روم کا ایک خاص رول تھا کہ اگر کسی نے انلیگل ایکٹیویٹی کی ہوتی تو اسے پنشمنٹ کے لیے پبلک کے سامنے لے کر جایا جاتا، اور کئی لوگوں کے سامنے اس کو سزا دی جاتی تاکہ باقی لوگ
कभी ये गलती करने के बारे में भी ना सोचें। रोम की इकोनॉमी ने अपने टाइम में बहुत इनोवेटिव चीजें इंट्रोड्यूस की, जैसे कि चेक्स और प्रोमिसरी नोट्स। रोमन एम्पायर की पावर का एक बहुत बड़ा सबब उसके रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर भी था। रोमन रोड्स का एक नेटवर्क था जो फार ऑफ इलाकों को जोड़ता था। ये रोड्स सिर्फ सफर के लिए नहीं थे, बल्कि तिजारत, कम्युनिकेशन और फौज के लिए भी जरूरी थे। इन रोड्स ने रोम की ताकत को बहुत दूर तक एक्सटेंड करने में काफी मदद की। जब तक ये रोड्स थे, रोमन एम्पायर का कंट्रोल पूरे मेडिटेरेनियन पर था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रोम की मिलिट्री इनोवेशन ने भी उसे दुनिया का सबसे पावरफुल एम्पायर बनाया। उनकी फौज सिर्फ ताकत और नंबर्स से नहीं थी, बल्कि स्ट्रेटजी और एडवांस्ड वेपन से भी बहुत आगे थी। रोमन वॉरियर्स का टेस्ट टू डो फॉर्मेशन काफी इफेक्टिव समझा जाता था, जिसमें सोल्जर्स शील्ड से अपनी पूरी बॉडी को कवर कर दिया करते थे। रोमन एम्पायर की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ जंग में नहीं, बल्कि उनकी डिप्लोमेसी थी। वो डिवाइड एंड कॉन्कर वाली स्ट्रेटजी अपनाकर अपने दुश्मनों को आपस में लड़वाते और फिर आखिर में बड़ी ही आसानी से उनको हरा दिया करते थे। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। करप्शन, अंदरूनी जंगें और बॉर्डर्स को संभालना आखिर में रोमन एम्पायर की डाउनफॉल की वजह बना। लेकिन रोम की कहानी आज भी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि कैसे एक छोटी सी बस्ती दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर बन गई।